صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام سلام علیکم، سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ارغب فیما عند اللہ عز وجل یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے اسے طلب کرو تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے، اور جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں اس سے دور رہو تاکہ لوگ تمہیں دوست رکھیں۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس پر عمل کرنے کے بعد ہم اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں، اللہ ہمیں دوست رکھنے لگے، اللہ ہمیں چاہنے لگے، اور زمین پر اس کے بندے اور انسان بھی ہمیں دوست رکھنے لگے اور چاہنے لگے۔ پیغمبر اکرم نے یہاں پر ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ جس پر ہر مومن شخص کو، ہر مومن جوان کو عمل کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤ تو دیکھو وہ چیز کہ جو اللہ کے پاس ہے اسے طلب کرو۔ یعنی ہمیں جو چیز بھی طلب کرنی ہے وہ صرف اللہ سے طلب کرنی ہے، بندوں سے نہیں مانگنا ہے۔ ہاں، ان بندوں سے مانگا جا سکتا ہے کہ جس کے سلسلے سے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، یعنی ائمہ اطہار۔ پھر دوسری جانب پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انسان، لوگ تمہیں دوست رکھیں تو ان کے پاس جو چیزیں ہیں، لوگوں کے پاس، انسانوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس سے دور ہو جاؤ، اس سے آنکھیں بند کر لو، تو یقیناً لوگ بھی تمہیں محبوب رکھنے لگیں گے، دوست رکھنے لگیں گے، چاہنے لگیں گے۔ تو ایک مومن جوان جب بھی کوئی چیز طلب کرتا ہے تو وہ بندوں سے طلب نہیں کرتا بلکہ اللہ سے تقاضا کرتا ہے، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے کوئی تقاضا یا کوئی دعا کرتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات میں کنگھی کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے کنگھی کرنے کے بارے میں دو اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ کنگھی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے جیسا کہ مولا کائنات سے رسول اکرم نے فرمایا، اے علی، جب بھی کنگھی کرو تو داہنے ہاتھ سے کرو اور بسم اللہ کہہ کے بالوں میں کنگھی کرو، اور خدا سے دعا کرو، اے میرے خدا، میرے بالوں کو خوبصورت بنا دے، برائی کو میری زندگی سے دور کر دے، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اسی طرح روایات میں کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے دل کمزور ہوتا ہے، فقر و پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ بیٹھ کر کنگھی کرے۔ بیٹھ کر کنگھی کرنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کنگھی کرنے کے بارے میں روایتوں میں بہت سے فائدے بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کنگھی کرنے سے بال خوبصورت ہوتا ہے، انسان کا ذہن قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے اب اپنے اصل سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رات میں کنگھی کرنا کیسا ہے۔ تو روایات میں اور مراجع کرام کے فتاوی کے اعتبار سے رات میں کنگھی کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان میں سے ایک کنگھی کرنا ہے یا عقیق کی انگوٹھی پہننا ہے، اور کم سے کم 2 واجب نمازیں رات میں ادا کی جاتی ہیں، لہٰذا رات میں کنگھی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کنگھی کرنا سنت ائمہ ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پاس ایک کنگھی رکھا کرتے تھے اور ہر نماز کے بعد بالوں کو کنگھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب روایات کے اعتبار سے اور علماء کرام کے فتووں کے مطابق کنگھی کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، بلکہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اگر کنگھی کی جائے تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یا انسٹاگرام پیج پر بھی آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ سوالات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ بعض سوالات کے جوابات دینے میں دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے سوالات ایک ہفتے تک جواب نہیں آ رہے ہیں تو آپ دوبارہ یاد دہانی کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا یا صدقہ کیوں دیں؟ انہیں کن دشمنوں کا خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض روایات کے مطابق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زندگی معمول کے مطابق چلتی ہے، یعنی آپ لوگوں کے درمیان آمد و رفت بھی رکھتے ہیں، لہٰذا انبیاء الہی کی طرح، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرح آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام کی سلامتی کی غرض سے امام کے لیے دعا کرنا یا صدقہ دینا بے فائدہ نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ نے امام کی جان کو محفوظ کر رکھا ہے،
اور یہی فلسفہ غیبت بھی ہے۔ امام کو اللہ نے غیبت میں اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ کی جان کو محفوظ رکھنا تھا۔ لیکن سلامتی کی دعا یا صدقہ صرف جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ امراض سے، بیماریوں سے یا دیگر تکلیفوں سے حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی امام مہدی کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے۔ مثلا امام رضا علیہ السلام ہمیشہ دعا فرماتے تھے، جو کہ مصباح المتحجد میں موجود ہے یہ دعا، جس میں آپ فرماتے تھے کہ اللہم ادفع عن ولیک، پروردگار اپنے ولی یعنی امام زمانہ سے تمام بلاؤں کو دور کر دے۔ اور اس کے بعد کے فقرے یہ ہیں کہ وَأَعِذْهُ مِن شَرِّ جَمِيعِ مَا خَلَقْتَ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِن فَوْقِهِ وَمن تَحْتِهِ بِحِفْظِكَ الَّذِي لَا يَضِيعُ مَنْ حَفِظْتَهُ بِهِ، اور امام کو ان تمام چیزوں کے شر سے محفوظ رکھ جنہیں تو نے خلق کیا ہے، ان کی چاروں جانب سے حفاظت فرما، اور ایسی حفاظت فرما کہ جس کے بعد کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرے بہت سارے پہلو ہیں، مثلا دوسرے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے ہماری دعا ان سے ہماری محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ یہ دعا امام زمانہ کو یاد رکھنے کے معنی میں ہے، جس کے خود بہت سے دنیاوی و اخروی فائدے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طرح امام کے لیے دعا ایسے ہے، سمجھیے کہ اس پرآشوب دور میں گویا ہم دعا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی بیعت پر باقی ہیں، تجدید بیعت کے معنی میں۔ مولا دنیا چاہے جدھر چلی جائے، ہم آپ کی بیعت اور آپ کے راستے پر باقی ہیں، آپ کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں مولا، اور یہی یاد اللہ کی قربت کا بھی سبب ہے۔ اسی طرح جو امام کی سلامتی کی دعا کرتا ہے وہ اپنے امام کو تکلیف نہیں دے سکتا، لہٰذا ایسا انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو امام کی خوشنودی کا سبب ہو، اور ہر اس کام سے دور رہتا ہے جو امام کی ناراضگی کا سبب ہو۔ دوستو، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، لہذا اگر آپ ہمیں خمس کی رقم دینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روڈ پر گرے ہوئے پیسے یا سامان کا اٹھانا صحیح ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اگر وہ چیز جو آپ کو کہیں پڑی ملی ہے وہ جانور کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز، اس میں کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کے مالک تک پہنچ سکیں۔ ایسی صورت میں اگر اس کی قیمت 1 درہم یعنی تقریباً 2.5 گرام چاندی سے کم ہے تو آپ اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے اس کے مالک کی طرف سے فقراء کو صدقہ دے دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز ملی ہے اس میں جگہ یا وقت کے اعتبار سے کوئی ایسی علامت پائی جا رہی ہے جس سے اس کے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے، چاہے آپ کو یہ معلوم بھی ہو کہ اس کا مالک غیر مسلم شخص ہے، اور ساتھ ہی اس چیز کی قیمت 1 درہم یعنی تقریباً 2.5 گرام چاندی سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو جس دن سے وہ چیز ملی ہے 1 سال تک اعلان کریں گے، اور 1 سال اعلان کرنے کے بعد بھی اس کا مالک نہیں ملا تو وہ اسے اس نیت سے کہ جب اس کا مالک مل جائے گا تو اسے لوٹا دیں گے، اس ملی ہوئی چیز کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اسے اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اصل چیز ضائع نہ ہونے پائے۔ اگر وہ ملی ہوئی چیز جس میں کوئی ایسی علامت پائی جا رہی ہے جس سے اسے اس کے مالک تک پہنچایا جا سکتا ہے، اگر 1 درہم سے کم ہے تو اسے مالک کی طرف سے صدقہ دے دے گا۔ اعلان ضروری نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر مالک مل گیا اور صدقہ دینے پر راضی نہیں ہوا تو آپ کو اسے وہ چیز واپس دینی ہوگی۔ فیک ڈاکیومنٹس یا ڈگری کے ذریعے سے آئی ہوئی سیلری کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بے نمازی ہو تو کیا اسے کھانا کھلانا جائز ہے؟ اور اگر جوانی کے عالم میں کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔